زیادہ عظیم آیت کریمہ کون سی ہے؟ ابی جواب دیتے ہیں کہ آیت الکرسی، کہ آیت الکرسی یہ سب سے عظیم آیت کریمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو مبارک دیتے ہوئے فرمایا لِیَہْنِکَ العلم یا ابی، اے ابی علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو۔ یہ انہوں نے صحیح جواب دیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کی مبارک دی کہ یہ آیت کریمہ بڑی عظمت اور شان والی آیت کریمہ ہے۔ یہ راتیں جن راتوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، عظیم راتیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری دھاکہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ان راتوں کے اندر قیام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عظمت اور شان بیان کرنا، یہ زیادہ تر موضوع ہونا چاہیے ان راتوں میں دروس کا۔ موضوع یہی زیادہ مناسب ہے ان راتوں کے اندر، اللہ کی عظمت اور شان۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا تعارف اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اور جتنی عظمت اور شان اللہ نے اپنی بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، اتنی عظمت اور شان کسی اور کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس طرح کی آیات بہت ہیں قرآن میں۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے نام یہ بھی بہت ہی بابرکت ہیں۔ اللہ کے ناموں کی یہ برکت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نام سے کھانے کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ
کا نام اتنا بابرکت ہے کہ جب تک کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھایا کرو۔ اور فرمایا کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ تاثیر ہے۔ بسم اللہ یہ بہت بابرکت والا کلمہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول ہم شکار کرتے ہیں، شکار کیا کون سا شکار حلال ہے؟ آپ فرماتے ہیں تم اللہ کا نام لے کے جو تیر مارتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اللہ کا نام لے کے جو شکاری کتا چھوڑتے ہو شکار کے پیچھے اور وہ پکڑ لاتا ہے تمہارے لیے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکلوا کہ ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا ہر وہ جو خون بہا دے، تیز دار اللہ جو خون بہا دے اور اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ کھا لیا کرو۔ پھر اللہ کے نام کے ساتھ استعاذہ یہ توحید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آنا یہ توحید ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ درست ہے اور توحید ہے۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ تو اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، اللہ کی صفات بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے وہ اپنی صفات کمالیہ کے ذریعے کرایا ہے۔ صفات بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفات کے اندر کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ بے مثل ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق کی صفت کے اندر یہ بنیادی فرق ہے۔ مخلوق کی صفت یہ محدود ہوتی ہے، اس میں حد بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر اتنا کمال ہے کہ اس میں حد بندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، اللہ کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ اللہ علی الاطلاق ہر شے کو جاننے والا ہے بدرجہ اتم۔ ایک کائنات کا ایک کوئی ذرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم نے یہ صفت بیان فرمائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ
یہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب جانتا ہے۔ عالم ما کان و ما یکون، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالم ما کان و ما یکون یعنی جو ماضی کے اندر ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آدم علیہ السلام یہ انسان کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام سے نوع انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جو بھی ہے، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر انسان کے بارے میں، ہر فرد کے بارے میں تفصیلی معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور جو اب ہیں اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، قیامت تک ہر ایک کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انسان کا علم اتنا کم ہے کہ ایک انسان وہ اپنے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتا۔ کوئی انسان اپنی انگلی کے پورے میں جو خطوط ہیں، جو لکیریں ہیں، ان کی تعداد نہیں جانتا اپنے بارے میں۔ کوئی انسان اپنے سر کے بالوں کو گن نہیں سکتا، کوئی انسان اپنی داڑھی کے بالوں کو گن نہیں سکتا۔ اتنا کم علم ہے انسان کے پاس۔ اللہ وحدہ لا شریک اتنا با کمال ہے، اتنا با کمال کہ بے مثل ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کی صفات کے اندر، اس کے ناموں کے اندر، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو۔ زمین میں جتنے پودے ہیں، جتنے درخت ہیں، چھوٹے یا بڑے، ان سب کے پتے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ماضی کے اندر جتنے درخت ہو چکے ہیں، جتنے پتے گر چکے ہیں، جتنے پتے نئے آئے ہیں، ہر سال جتنے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اب بھی جو موجود ہیں، آئندہ جو موجود ہوں گے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا علم ہے۔ ہر شے کو محیط احاطہ ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو کمال جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ کوئی شے اس سے اوجل نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی اوجل نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت۔ اللہ تعالیٰ، اس کا سننا یہ بھی با کمال ہے، غیر محدود۔ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سننے والا ہے۔ ساری کائنات کی آوازیں چاہے اونچی ہوں، چاہے آہستہ ہوں، یا آہستہ سے بھی آہستہ، اللہ وحدہ لا شریک بے یک وقت سب کو سنتا ہے۔ کسی کی آواز سننے سے دوسرے کی آواز سننے کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ میدان عرفہ کے اندر لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، ایک میدان کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی دعا کر رہا ہوتا ہے، اپنی بولی کے اندر، کوئی اونچی، کوئی سری۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو، دعا کو خوب سننے والا ہے، ہر شے کو، ہر آواز کو۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے برابر ہے، کوئی اونچی بولے، کوئی سری بولے، کوئی رات کی تاریکی کے اندر ہو، کوئی دن کی روشنی کے اندر ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر ہی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک سب برابر ہے، اتنا با کمال ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے یہ لفظ بول دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں، تیری کمر میری ماں کی کمر کی طرح ہے، یعنی تو مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح۔ اس سلسلے میں ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی فرما رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو اپنے خامد سے اب جدا ہو جائے گی۔ وہ تکرار کر رہی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑی پریشانی، مسئلہ حل نہ ہوا۔ ایک طرف ہو کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگی آہستہ آہستہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی، مجھے نہیں پتہ کہ کیا کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا عرض کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ سمجھ ایسے ہی آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض کر رہی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کی آواز سن لی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیتیں ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر اس عورت کی بات سن لی جو عورت آپ کے ساتھ اپنے خامند کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات سن رہا تھا، نبی کی بات بھی اس عورت کی بات بھی اللہ سن رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سننا، عرش پر اللہ سب کچھ سننے والا ہے، کوئی آواز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے علیم بذات الصدور۔ ایک تو انسان زبان سے کچھ کہتا ہے، یہ سننا، ایک ہے ابھی زبان نے حرکت نہیں کی، دل کے اندر ہی ہے، مضمون دل کے اندر ہی ہے، نیت ہے دل کے اندر، یا کوئی دل کے اندر وسوسہ ہے، یا دل میں کوئی ارادہ ہے، یا دل کے اندر کوئی پکا ارادہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اتنا با کمال ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان عظیم ہے۔ یہ صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہچانا جاتا ہے، اپنی صفات کے ذریعے، اور تمام صفات اللہ تعالیٰ کی کمالی کہلاتی ہیں، با کمال۔ اللہ تعالیٰ نقص والی صفات سے پاک اور منزہ ہے۔ نقص اور عیب والی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہی پاک ہے۔ ذرہ بر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر نقص نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ
آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال صفات کا ذکر کیا ہے اپنے اسماء کے ذریعے۔ اللہ، جب اللہ لفظ بولتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے ہی کمالات آ جاتے ہیں۔ اللہ یہ ایسا اسم مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، اور تمام کمالات کو اپنے اندر محیط ہے، گھیرنے والا ہے۔ اللہ تمام اسماء کو جمع کرنے والا ہے۔ اللہ، اللہ یہ صفت الوہیت کو شامل ہے۔ اللہ ایسی الوہیت صفت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی الوہیت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے توحید الوہیت، لا الہ الا اللہ یہ خالص توحید الوہیت ہے، اور رب العالمین یہ توحید ربوبیت ہے۔ ایک ہے توحید الاسماء والصفات، یہ توحید کی 3 قسمیں قرآن مجید کے اندر اکثر ذکر ہیں۔ توحید الوہیت کہ الہ صرف اللہ ہی ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق، عبادت کے لائق اور مشکل کشا، حاجت روا، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ الہ کا لفظ مشکل کشا کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، رات کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندروں کے اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے، بڑی پریشانی۔ وہاں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا انت، اس جگہ پر اس کا معنی ہے تیرے علاوہ مشکل کشا، مشکل حل کرنے والا، غیبی مدد کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو ہر عیب اور نقص سے پاک اور مبرہ ذات ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سن لی، عرش پر اللہ نے ان کی آواز سن لی، مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں پکارا، اللہ نے عرش پر ان کی آواز سن لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنجیناہ من الغم، انہوں نے ہمیں اندھیروں کے اندر پکارا تو ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ مچھلی کو حکم دے دیا، مچھلی نے ان کو سمندر کے کنارے پر نگل دیا۔ یہ ہے اللہ الہ، لا الہ الا انت۔ تو سے توحید الوہیت یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خاص صفت ہے۔ ایک اور مقام ہے قرآن مجید کے اندر جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ الہ غیبی طور پر مشکل کشا، حاجت روا کو بھی کہتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مضطر کی پکار کو قبول کر لیتا ہے، مضطر عربی میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بے کس اور بے سہارا ہو، جس کے ظاہری اسباب اور وسائل ختم ہو چکے ہوں، کسی جگہ سے مدد کی امید ہی نہ رہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام
مچھلی کے پیٹ میں وہ مضطر تھے، لاچار تھے، بے کس اور بے سہارا تھے۔ ایسے شخص کی پکار جو سن لیتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا نائب بنا دیتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ بھی ہے جو اس طرح کر کے دکھا دے کہ لاچار اور بے کس بے سہارا کی دعا کو قبول کر کے اس کی اضطراری حالت کو دور کر دے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ جواب یہی آئے گا، لا الہ معہ، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا الہ نہیں ہے، ایسا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، اس کے باوجود اس کا شریک بنا لیتے ہو۔ تو یہ توحید الوہیت، اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان فرما دی ہے۔ آگے الحی القیوم، یہ تعارف کے لیے اپنے دو اسماء حسنہ کا ذکر کیا ہے، دو اچھے ناموں کا، الحی اور القیوم۔ الحی یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اکثر مساجد کے سامنے لکھے ہوتے ہیں یہ کلمات، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ اللہ ہی کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام صرف اللہ کے ہیں، سارے نام اس کے اچھے ہیں۔ فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ، یہ الحیو کا معنی ہے ہمیشہ زندہ، ازلی اور ابدی ذات، نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے۔ اب دیکھو انسان کی حیات اور اللہ کی حیات میں کتنا فرق ہے۔ انسان کی حیات یہ عارضی ہے، یہ ابتدا بھی ہے اس کی اور انتہا بھی ہے اس کی۔ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان موجود نہیں تھا، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر یقیناً زمانے میں سے ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ کوئی شے نہیں تھا جس کا ذکر کیا جائے، قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ایک مخلوط پانی سے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو یہ انسان کسی وقت موجود ہی نہیں تھا، آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، ایک ایسا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کی ذریت کو پیدا کیا۔ تو یہ زندگی حیات جو ہے انسان کی، یہ دائمی نہیں ہے، ازلی یعنی شروع ہی سے نہیں ہے، ابتدا ہی سے، اور ابدی بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے، نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ازلی اور ابدی ہے۔ پھر انسان کی حیات یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی حیات ذاتی ہے، ذاتی، اور انسان کی حیات میں موت لاحق ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی حیات اتنی باکمال ہے کہ موت سے منزہ ہے، پاک۔
اور انسان کی حیات کے اندر نیند بھی آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، لیٹے نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جاتی ہے۔ اللہ کی حیات اتنی کامل ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ نیند پکڑتی ہے نہ اونگ پکڑتی ہے۔ اونگ یہ نیند سے پہلے ہلکی سی ہوتی ہے، ہلکی سی، اور نیند یہ گہری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں صفتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی حیات کاملہ۔ پھر انسان اس حیات کے اندر بھول بھی جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے کسی شے سے، لا علم ہو جاتا ہے کسی شے سے، پھر اس کو تھکاوٹ آ جاتی ہے، اس زندگی کے اندر تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے بھی پاک ہے، منزہ ہے، چونکہ اس کی حیات کامل ہے، اس کی حیات باکمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو 6 دن کے اندر پیدا کیا ہے۔ وما مسنا من لغوب، کہ ہمیں تھوڑی سی بھی تھکاوٹ نہیں پہنچی، ذرہ بار بھی تھکے نہیں ہم۔ انسان کوئی کام کرتا ہے تھک جاتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کی حیات اور مخلوق کی حیات کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا، انسان اس حیات کے اندر بیمار بھی ہو جاتا ہے، چونکہ حیات کامل نہیں ہے، ادھر حیات باکمال ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے علم کے اندر بھی باکمال، سننے میں بھی باکمال، قدرت کے اندر بھی باکمال، تمام صفات کے اندر کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس کی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی کمال حیات کو لازم ہے کہ اس کے لیے کمال بادشاہی ہے، ہر شے کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہ کامل بادشاہ ہے ہر شے کا، ملکیت بھی اسی کی ہے ہر شے کی حقیقی، اور ملک اور ملک وہ اسی کا ہی ہے۔ یہ ہے اس کا یعنی کمال، ہر شے اس کے تصرف کے اندر ہے، وہ جیسے چاہے تصرف کر دے۔ تصرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کن کہہ کے جو چاہے کر دے اپنی مخلوق کے اندر، لیکن انسان کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کن کہہ کے جو چاہے بنا دے، یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ صرف اسی کی صفت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہے، کوئی شے بنانا چاہے، وہ اس کے لیے کن کہے کن، تو وہ اسی وقت ہی ہو جائے۔ یہ اس کی کمالی صفت ہے، صفت تکوین کہلاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس آگ کے اندر پھینک دیے تھے، کافروں نے ان کو آگ کے اندر پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا ابراہیم پر۔ اب دیکھو ابراہیم کو وہ آگ ذرہ بار بھی نقصان نہیں دے سکی، اللہ کے حکم کے تابع ہو گئی، اسی وقت ہی ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ سلامتی والا لفظ اس لیے بولا ہے کہ کہیں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے، سلامتی والی۔ تو یہ اللہ کی خاص صفت ہے، یہ تصرف کرنا۔ آگ کی طبیعت ہے کسی کو جلا دینا، لیکن اللہ کا امر آ گیا کن، اس میں تصرف کر دیا کہ اس کو حرارت سے برودت کی طرف منتقل کر دیا، کن کہہ کے ہی۔ یہ ہے اللہ کی صفت خاص، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہود سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اے یہودیو بندر بن جاؤ،
رسوا ہونے والے ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، اسی وقت ہی بندر بن گئے۔ یہ ہے اللہ کا تصرف کرنا اپنی کائنات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ہزاروں کی تعداد میں جو اپنے گھر سے باہر نکل گئے تھے موت کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا منہ تو مر جاؤ، سارے ہی مر گئے اسی وقت ہی۔ یہ ہے تصرف اللہ تعالیٰ کا، کلمہ کن کہہ کے جو چاہے کر دے۔ انسان کا تصرف بالکل نہیں ہے کسی شے پر، انسان کا تصرف اپنے بدن پر نہیں ہے۔ انسان کے بال سفید ہوتے ہیں، کبھی کسی انسان نے کسی بال سے کہا ہو اے بال تو سفید نہیں ہونا، اس کا امر جو ہے نا نہیں جاری ہو سکتا، اس کے بالوں پر اس کا امر جاری نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا ہو رہا ہے انسان، کبھی اس نے اس بڑھاپے کو حکم دیا ہو تو اس بڑھاپے نے اس کا حکم مان لیا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے نفس پر نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہر شے کے اندر جاری اور ساری ہے۔ اللہ اگر کسی کو کہے کہ بیمار ہو جا، بیمار ہو جائے گا۔ اللہ بیمار کو کہے تندرست ہو جا، تندرست ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا تصرف۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، قدرت بھی کمال کی ہے، صاحب تصرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی جو خاص صفات ہیں، ان صفات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنائے تو یہی تو شرک ہوتا ہے۔ اگر کسی مخلوق کو یہ درجہ دے دے کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک ہے۔ اگر کہہ دے کہ وہ بھی صاحب تصرف ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سمجھے کہ فلاں بھی وہ دعا سن لیتا ہے، دعا سن لیتا ہے، غیبی طور پر ہی مشکل کشائی کر دیتا ہے، یہ اللہ کی خاص صفات کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی خاص صفات اتنی بیان فرمائی ہے نا، اگر ترجمہ پڑھا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خاص صفات بے شمار ہیں، لا تعداد، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کا اگر یہ ساری کا بتایا جائے نا تو کافی وقت درکار ہے، لیکن یہ اوپر والی جو آیتیں کریمہ تھی پہلی، یعنی پہلے جملے، ان کے بارے میں کچھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معرفت نصیب کرے، اور ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ فرمائے، اور اپنے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔